أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کی گفتگو دنیا کی زندگی میں تو تم کو بہت دلکش معلوم ہوتی ہے، اور وہ اپنی نیک نیتی پہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 204 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس آیت میں منافقین کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں بہت دلکش، بہت امپریسو لگتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ لوگ بہت با اخلاق اور مہذب لگ رہے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں جن کو سن کر لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ مدینہ کے منافقین میں بھی ایک ایسا گروہ تھا جو اچھی شکلیں، اچھے لباس، تیز زبان، بڑے اچھے مینرز اور بڑی بڑی باتیں، لیکن دل ایمان سے خالی اور عمل کچھ بھی نہیں۔ سورہ منافقون میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم کی باتیں سنتے رہ جاؤ، لیکن اصل میں یہ دیوار سے لگائی ہوئی خشک لکڑیوں کی مانند ہے۔ یعنی یہ لوگ کھوکھلی لکڑیوں کی طرح ہیں جنہیں کپڑے پہنا کر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہو، دیکھنے میں کارآمد لیکن اندر سے کھوکھلے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، بڑے ڈیل ڈول کا، تندرست، خوش شکل اور چرب زبان آدمی تھا، اور یہی شان اس کے بہت سے ساتھیوں کی تھی۔ یہ سب مدینہ کے رئیس لوگ تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو دیواروں سے تکیے لگا کر بیٹھتے اور بڑی لچھے دار باتیں کرتے۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ ہم فوراً ایسے لوگوں سے امپریس ہو جاتے ہیں جو گڈ لکنگ ہوں، یا پھر امیر ہوں، خوش لباس ہوں، یا ان کے پاس کوئی عہدہ، کوئی پوزیشن ہو، ان کے پاس بات کرنے کا ہنر ہو۔ ہر کوئی ان کی بات بڑے غور سے سنتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ غریب آدمی کوئی حکمت کی بات بھی کرے تو اس کی خستہ حالی دیکھ کر ہم اس کی بات کو کوئی لفٹ نہیں کرواتے۔ دینی سرکلز میں بھی کچھ لوگ بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ان کا لباس، ان کی بڑی بڑی داڑیاں، ان کے عبائے اور نقاب دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر ہر کوئی امپریس ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس شخص کیا زبردست ایمان کا لیول ہے۔ پھر ہم ایسے لوگوں سے پھونکے مرواتے ہیں، دعائیں کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر ہمیں ماڈرن کپڑوں میں بغیر حجاب کے کوئی لڑکا لڑکی نظر آئیں تو ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ان کا نہ تو کوئی ایمان ہے اور نہ کوئی دین ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ظاہری اپیرنس سے ہم لوگوں کے بارے میں اتنے بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی باتوں اور اپیرنس سے ہم بہت متاثر ہو رہے ہیں ان کا دل ایمان سے خالی ہو، اور ان کا کریکٹر کھوکھلی لکڑیوں کی مانند ہو، اور دوسری طرف جسے ہم بے دین سمجھ رہے ہیں شاید اس کے دل میں ہماری نسبت کہیں زیادہ ایمان ہو، اور وہ اپنی اسٹرگل میں پہلی سیڑھی پہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت کے لیے چن لیا ہو۔ اس لیے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم لوگوں کی ظاہری اپیرنس، باتیں، خطبے، لیکچرز وغیرہ سن کے ان کے دل کی حالت کا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہی ان کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں کہ فلاں شخص کا ایمان بہت زبردست ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ دلوں میں کیا ہے وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فی الحیات دنیا کا مطلب کہ دنیا کی زندگی میں وہ تمہیں بڑا امپریس کر رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت صرف آخرت میں پتہ چلے گی۔ یعنی اس دنیا میں ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی ایمان میٹر نہیں ہے جو لوگوں کے دلوں کے ایمان ناپ سکے، اس لیے ہمیں لوگوں کی ایمان کی حالت کے بارے میں فیصلے صادر کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ منافقین اپنی زبان کی تیزی اور اپنی باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یقین دلانا چاہتے تھے کہ ہم سے زیادہ وفادار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور ایسا کرنے کے لیے وہ ہر بات پہ اللہ کو گواہ ٹھہراتے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنی نیک نیتی پہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ بار بار اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو بڑا شو پٹ اپ کرتے، مسجد میں سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے کہ دیکھو لوگوں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے
کہ یقیناً آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ دراصل زیادہ قسمیں وہ لوگ کھاتے ہیں جن کے پاس اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہوتا، تو وہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سچا ہوتا ہے اس کے پاس سب سے بڑی دلیل اس کا عمل ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لیے یہ چرب زبانی اور قسموں کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی آیت آتی، کوئی حکم صادر ہوتا، صحابہ کرام اپنے عمل سے اپنی لائلٹی اور اپنی وفاداری کی دلیل پیش کرتے، اور دوسری طرف یہ منافقین بڑی بڑی باتیں کرتے، قسمیں کھاتے، لیکن جیسے ہی عمل کا ٹائم آتا تو دم دبا کے بھاگ جاتے۔ اس لیے عام طور پہ جو شخص زیادہ قسمیں کھا رہا ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، الخصم کا مطلب جھگڑنے کے ہیں، آرگیو کرنا، باتوں میں کھینچا تانی، فساد، پھر فزیکل لڑائی جھگڑا کرنا۔ اور الد کا مطلب بھی شدید جھگڑالو۔ شدید اللد ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی گردن سخت ہو جائے اور اسے اپنے ارادے سے پھیرا نہ جا سکے، یعنی ایسا شخص جو اپنے نقطۂ نظر کے علاوہ کسی کی رائے سننے یا ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اور اپنی بات منوانے کے لیے ہر طرح کا آرگیومنٹ، بحث، جھگڑا، لڑائی اور یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ایسے شخص کو الد الخصام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لڑائی جھگڑا کرنے والے، بہت زیادہ بحثیں کرنے والے، گالم گلوچ اور ہاتھا پائی کرنے والے جھگڑالو لوگ سخت ناپسند ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ ناپسند وہ آدمی ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2457۔ گھر کے افراد، خاندان کے لوگ، بزنس پارٹنرز، آفس میں کولیگز، دوست وغیرہ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مختلف معاملات کرتے ہیں، تو اختلاف ہونا تو ایک نیچرل چیز ہے، لیکن اس اختلاف کو اس قدر طول دے دینا، لمبی لمبی بحثیں کرنا، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہی بحث تھوڑی دیر میں لڑائی اور پھر گالم گلوچ اور پھر آخرکار ہاتھا پائی میں بدل جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قوم ہدایت پانے کے بعد جب گمراہ ہو جاتی ہے تو جھگڑالو اور مناظرہ باز ہو جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں مسلمانوں کو ہر شخص الد الخصام ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب مل کر پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو۔ لیکن ہم تو آپس میں ہی لڑ لڑ کے مر رہے ہیں، ہمیں کسی باہر والے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم نے اپنے اپنے نقطۂ نظر کو عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے۔ ایک اللہ، ایک رسول، ایک کلمے پہ جمع ہونے کے بجائے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحثیں اور جھگڑے شروع کر دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ منافق ہوگا، یا پھر یہ فرمایا کہ ان 4 میں سے اگر ایک خصلت بھی ان میں سے کسی شخص میں ہو تو یہ نفاق کی ایک خصلت ہے جو اس شخص میں پائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، اور جب جھگڑے تو بد زبانی پر اتر آئے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 2459۔ ہمیں اجتماعی اور انفرادی طور پر بحثوں اور جھگڑوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، چاہے گھریلو معاملات ہوں، کاروبار ہو یا دینی معاملات ہوں۔ بحث سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، فساد پھیلتا ہے۔ ہمیں چیزوں کو عزت کا مسئلہ بنائے بغیر ایک سویلائز طریقے سے اپنا نقطۂ نظر بتا دینا چاہیے، لیکن سننے والا ہماری بات مان بھی جائے یہ ضروری نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 205 میں فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں۔ اس شخص کی ایک صفت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی وہ یہ کہ جب اس کی مرضی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تب تک یہ بہت اچھا بنا رہتا ہے، دل لبھانے والی چکنی چپڑی باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن ذرا کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہوئی تو یہ ایسا جھگڑتا ہے کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى، تولا کے 2 معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ لوگوں سے پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، یعنی سب کے سامنے تو اچھی اچھی باتیں، لیکن جب لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو اس کا کوئی اور ہی کردار سامنے آتا ہے۔ واللہ کا دوسرا مطلب ہے
کہ جب اس کو دنیا میں کوئی اتھارٹی یا اقتدار ملتا ہے، یعنی جب تک تو یہ عام انسان کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے تب تک تو یہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو کوئی کسی قسم کا اقتدار، کوئی پوزیشن، کوئی عہدہ، کوئی سٹیٹس عطا فرماتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی ہی بدل جاتی ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو وہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ سعی کا مطلب کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا۔ صحیح کا لفظ بھی یہیں سے آیا ہے کہ جب حضرت ہاجر پانی ڈھونڈنے کے لیے کوشش کر رہی تھیں تو ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا۔ یہ شخص ایسا ہے کہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس کی ساری دوڑ دھوپ دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے ہے۔ کسی کی کھیتی جلا دی، کسی کے بزنس تباہ کرنے کا پلان بنایا، کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کی، کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کو کسی کے خلاف بھڑکا کے نفرتیں پھیلائیں۔ اس کی ساری اسٹرگل انہی کاموں کے لیے ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ آیت اخنس بن شریک نامی ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو مدینہ آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپڑی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر ایمان لانے کا اظہار بھی کیا، لیکن جب وہ واپس جانے لگا تو راستے میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی کھیتیاں جلا دیں اور مویشیوں کو ذبح کر دیا۔ کچھ تفاسیر میں یہ واقعہ اس آیت کے پس منظر میں بیان ہوا ہے، لیکن اس سے متعلق تمام روایات ضعیف ہیں۔ دراصل یہ آیت ہر طرح کے منافق پہ پوری اترتی ہے، جو اوپر سے اچھے بنے ہوتے ہیں، جن کا پبلک امیج بڑا زبردست ہوتا ہے، لوگ انہیں بڑا مہذب اور با اخلاق سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ شخص سخت فسادی ہوتا ہے۔ فصل اور نسل کا تباہ کرنا کیا ہوتا ہے، اسے سمجھنا ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کی دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، کیپٹلزم ہے، کنزیومرزم کی دنیا ہے، ہر چیز بس بکنی چاہیے، بائی ہک اور بائی کروک۔ بظاہر بڑے معتبر نظر آنے والے پولیٹیشنز، انڈسٹریلسٹس، بزنس اونرز، ان کے اندر آنے والی نسلوں کے لیے کسی قسم کا کوئی کمپیشن، کوئی رحم دلی نہیں ہے، بس ان کی پروڈکٹ بکنی چاہیے، کسی قسم کے کوئی ایتھکس نہیں ہے۔ منی از دی اونلی ایتھک۔ جینیٹکس کے نام پر ہر طرح کی سبزی اور پھل کو بدل دیا گیا ہے، دیکھنے میں خوبصورت لیکن جسم کے لیے نقصان دہ سبزیاں اور پھل اگائے جا رہے ہیں۔ کھیتوں میں ہر طرح کے کیمیکلز ڈال کر فصل کو ماڈیفائی کیا جاتا ہے۔ انڈوں میں ہارمونز، چکن میں ہارمونز، فزی ڈرنکس، فاسٹ فوڈ، پروسیس فوڈ کھا کر آنے والی نسلوں کو چھوٹی چھوٹی عمر میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو پھر میڈیکل اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی چاندی ہو جاتی ہے کہ چلو اب علاج کرواؤ۔ آنے والی نسلوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیا جاتا ہے۔ اولاد کی پرورش ماں باپ سے زیادہ سوشل میڈیا کر رہا ہے۔ پھر LGBT، ڈرگز، پورنوگرافی کو گلیمرائز کر کے اگلی نسلوں کو ایک سازش کے تحت برباد کیا جا رہا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے دماغ سن ہو جائیں، ان کی پروڈکٹس بکتی رہیں، آنے والی نسلیں اپنے عقل اور اپنی حکمت سے کوئی فیصلہ نہ کر سکیں، سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہ رہیں، آنکھیں بند کر کے سوشل میڈیا ٹرینڈز کے نام پہ ایک دوسرے کی اندھی تقلید میں لگے رہیں اور ان کا کاروبار چلتا رہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایپل کے فاؤنڈر اسٹیو جابز نے اپنے آخری انٹرویو میں بتایا کہ اس کے اپنے بچوں کو آئی فون اور آئی پیڈ استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ان کے گھر میں یہ ساری ڈیوائسز بین ہیں۔ تو آج کل تو کنزیومرزم کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے، کھیتی بھی برباد ہو رہی ہے اور نسلیں بھی، اور یہ اللہ کی نظر میں فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر اور بر میں فساد رونما ہو چکا ہے لوگوں کے اعمال کے سبب۔ ان لوگوں کا پبلک امیج دیکھیں کہ بڑی بڑی چیریٹیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو انسانیت کا خدمت گزار بتاتے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے یہ شخص سخت فسادی ہے۔ ایسے لوگ ہر طرح کی سیٹنگ میں مل جائیں گے، آفیسز میں، ورک پلیسز میں، گھروں اور خاندانوں میں، جو اوپر سے بہت میٹھے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کسی قسم کا کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اندر سے تخریب کار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے چال باز لوگ تھے اور ہر دور میں ہوتے ہیں کہ جن کا پبلک کریکٹر ان کے ذاتی کردار سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آیت نمبر 206 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی طرح کے کریکٹر کو فردر ڈسکس کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔